अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। दोस्तों, नई स्टैब्लिशमेंट और पुरानी स्टैब्लिशमेंट इस वक्त ये चल रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले जब वक्त तब्दील किया गया था, जैसे यूरोप में वक्त तब्दील एक घंटा आगे पीछे होता था, कहा था कि नया वक्त के पुराना वक्त, इसी तरह नई स्टैब्लिशमेंट और पुरानी स्टैब्लिशमेंट ये गेम चलाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। एक इमरान रियाज खान साहब, जिनको उर्फ़े आम में गीला तीतर कहते हैं, उन्होंने एक वीलो किया। उसका एक क्लिप मैं आपको सुना दूं। क्लिप पे उनकी तस्वीर लगाई हुई है। वीडियो पर आपको पता है कि स्ट्राइक आ सकती है, इसलिए उनकी वीडियो को आप सुन सकते होंगे, लेकिन सामने तस्वीर लगी है। पहले ज़रा ये सुन लें और उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं। देखना है। मैं इमरान खान हूं। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को यह इंफॉर्मेशन पहुंचा दी गई है कि उनको नाअहल किया जा सकता है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी रविश को तब्दील नहीं किया, बजाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है। और इमरान खान साहब को यह बता दिया गया है कि अगर ये चीजें ना हुई और अगर ये चीजें की गई तो इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा। यानी अब इमरान खान को धमकाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले इमरान खान साहब के खिलाफ क्या कुछ हुआ उसकी एक लंबी लिस्ट है। पहले मुकदमा दर्ज हुए, गिरफ्तारियां हुई, उनके लोगों को टॉर्चर किया गया, लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, पाकिस्तान में लोगों को नंगा किया गया। लोगों को नंगा करने के बाद उनकी वीडियोस उनकी फैमिलीज को भेजी गई, उनको हरासा किया गया और हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल किया गया। कभी इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जाता है, कभी अदालत के अंदर जाते हैं, कभी पुलिस को इस्तेमाल करते हैं, कभी कोई और हथियार इस्तेमाल करते हैं, कभी एजेंसियों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर तरह का हथकंडा नाकाम हुआ है नवंबर के इख्तिताम तक। अब दिसंबर चल रहा है, देखते हैं कि अब ये हथकंडे क्या कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने बजाहिर ये पॉलिसी अपनाई है कि उन्होंने नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद कोशिश करनी है कि पूरा मौका दिया जाए एस्टेब्लिशमेंट को कि वो अपनी रविश को तब्दील करे। लेकिन ये मौका इमरान खान साहब कब तक दे सकते हैं? इमरान खान साहब को जो इंफॉर्मेशन मिली है वो बड़ी क्लियर है। उस इंफॉर्मेशन में यह है कि नवाज शरीफ साहब से जो वादा किया गया था एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि जी, इमरान खान साहब का कहना यह है कि जनरल आसिम मनीर साहब, जो कि नई स्टैब्लिशमेंट के सरबराह हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को ये पैगाम दे दिया है कि अगर आपने हमारी बातें ना मानी तो हम आपको नाअहल कर देंगे। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अगर इमरान खान फौज की बात नहीं मानेगा तो इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इमरान खान साहब 29 नवंबर तक किसी से किसी से डरे नहीं, किसी से झुके नहीं। उन्होंने हर मुसीबत का सामना किया। उन्होंने फिर बहुत सारी चीज़ें भी गिनाई इसमें कि इमरान खान साहब को अदालतों के ज़रिए नहीं डराया गया, धमकाया गया। मेरे ख़्याल में इमरान रियाज़ खान साहब को अपना जो है ना वो थोड़ा बहुत रिसर्चर जो है ना वो बैठा लेना चाहिए। इमरान खान साहब 29 नवंबर तक ही इयाशी करते हैं। 29 नवंबर के बाद उन्होंने अभी तक ना फ़ौज को जानवर कहा है, ना उन्होंने मीर जाफ़र कहा है, ना मीर सादिक कहा है। ये सब कुछ 29 नवंबर से पहले करते रहे। अभी कल ही अब्सार इंसार अब्बासी साहब ने जो अ, अपना एक कॉलम में लिखा है, वो मेरे ख़्याल में बड़ा वाज़ह है आपकी आँखें खोलने के लिए कि बाजवा साहब की और पुरानी एस्टेब्लिशमेंट ने ही उनका फ़ॉरेन फंडिंग का केस नहीं खुलने दिया। अब जबकि ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं, अदालतें आज़ाद हो रही हैं, अदालतें अपने खुद फैसले कर रही हैं, उनको पीछे से वो जो एक डंडा था वो नहीं दिया जा रहा। इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने फैसले खुद करने जा रहा है। तो अब इमरान रियाज़ खान साहब ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर आपने हमारी बात ना मानी तो आपको नाअहल कर देंगे। मतलब कहने का ये है कि चाहे वो तोशा खाना हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर केस हो, चाहे वो जो 8 साल से फैसला रुका हुआ था, तभी इमरान रियाज़ को कहते हैं कि वो उसको अकल नहीं आई या होश नहीं आया या उसने देखा नहीं उन 8 सालों में। अब ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन पर वो प्रेशर नहीं रहा, वो ज़ोर नहीं रहा, तो अब इमरान खान रियाज़ खान साहब एक ग्राउंड बना रहे हैं। लेकिन जनाब ऐसे नहीं चलेगा। और साथ में ये भी कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं जनरल आसिम मनीर साहब और उनकी फ़ौज पर और उस अदारे पर
کہ انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ نواز شریف کو کلیئر کریں گے اور عمران خان کو نااہل کریں گے. میرے خیال میں جانتے نہیں ہیں پھر آپ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ کھیل کے میدان میں آ کر کھیلو، لڑو الیکشن جیتو. نااہل کروانے والی جو کہانیاں ہیں نا، جو اسٹیبلشمنٹ سے نااہل کروایا تھا وہ عمران خان نے نواز شریف کو کروایا تھا، بلکہ ثاقب نثار کے ذریعے انہوں نے ہمیشہ کے لیے سیاست سے بھی آؤٹ کیا تھا، پارٹی کی پریزیڈنٹ شپ سے بھی آؤٹ کروایا تھا. یہ تمام گیمیں جو ہیں، تمام حربے ہیں، یہ آپ کے جو باس ہیں نا عمران خان صاحب، انہوں نے اپنے باس کے ساتھ مل کر گیمیں کھیلی ہوئی ہیں. پتہ نا وہ کن کو باس کہتے تھے. تو یہ آپ جو اس موجودہ اسٹیبلشمنٹ پر یا جنرل عاصم منیر صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں، میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا الزام ہے. ابھی سے انڈر پریشر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے. ڈیفینیٹ کیا بھی جائے گا اگر ان لوگوں کو ابھی سے نہ روکا گیا، ان لوگوں کو ابھی سے شٹ اپ کی کال نہ آئی کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے تو وہ لے کے آئیں. تو یہ لوگ آنے والے میں اگر ایسا نہیں کیا گیا تو یہ آنے والے وقت میں یہ لوگ پرابلم بنیں گے. اور پھر ابھی سے اگر ان کہتے ہیں نا پنجابی جنہوں نے چاکے کھل دے پہنے، یہ ایسا ایسا چیک کر رہے ہیں کہ ہو کیا سکتا ہے، کر کیا سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں عمران ریاض خان صاحب، آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے نا، وہ 4 پیسے تو کما رہا ہوگا، لیکن بلیو کریں کہ آپ کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ اس ملک کی سلامتی اور اس ملک کے سلامتی کے اداروں کے لیے، قومی اداروں کے لیے دن بدن ایک خطرناک بنتا جا رہا ہے. آپ کی ڈالروں کی جو ہوس ہے، آپ کا جو ڈالروں کا لالچ ہے نا، وہ اس ملک کی تباہی کی صورت میں سامنے آ رہا ہے کہ آپ ڈالر تو کمائیں گے لیکن جو ملک کو نقصان پہنچائیں گے، جو ملک کی فوج کو پہلے بھی نقصان پہنچا چکے ہیں، پہلے بھی تقریریں کر چکے ہیں اور ابھی بھی لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں اور ابھی بھی غلط انفارمیشن دے رہے ہیں، یہ ملک کو بہت نقصان پہنچائے گا. تو خدارا ڈالر آپ نے کافی کما لیے ہیں، کافی آپ نے بڑے گھر بنا لیے ہیں، کافی بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، پرائیویٹ آپ نے اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں. تو اللہ نے آپ کو بڑھا دیا، ملک سے ہاتھ اٹھا لیں، ان ملک کے اداروں پر خدارا ایسے الزامات نہ لگائیں. اور اگر اس ملک کے سیاستدانوں کی ایک کوشش کامیاب ہو رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے، اب وہ اس ڈرٹی گیم کا حصہ نہ بنے، سیاست صرف سیاستدانوں کو کرنے دی جائے، تو خدا رہا یہ 70 سال کی لڑائی ہے. اس لڑائی میں اگر سیاستدانوں کو تھوڑی سی بھی کامیابی ہوئی ہے تو اس پر رحم کریں. کچھ ڈالروں کے لیے، اپنی پسند ناپسند کے لیے یہ اس پر قربان نہ کریں. صابر شاکر صاحب نے بھی کہا ہے جی، بڑے سینئر اور پرانے تجزیہ نگار، جی میں چول نہیں پرانے ہوندے انج دے تجزیہ نگار آج کل پتہ نہیں کتنے. انہوں نے کہا جی کچھ لوگ جو ہیں وہ عاصم منیر صاحب سے مل رہے ہیں اور وہ عمران خان کے خلاف ان کو بھڑکا رہے ہیں. اب مجھے ذرا یہ بتائیں، کسی کے بندے کا بھی نام لیا جائے نا کہ وہ عمران خان کو بھڑکا رہے ہیں تو میں مان لوں گا، لیکن عاصم منیر صاحب سے بہتر عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو کون جانتا ہے؟ ان کو کسی کے خلاف بھڑکانے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت ہی بھولے بادشاہ صابر شاکر صاحب میرے خیال میں آپ کو پتہ نہیں ہے، عمران خان صاحب کا اور عاصم منیر صاحب کا بڑا پرانا تعلق واسطہ ہے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کر چکے ہیں. عمران خان صاحب اس وقت وزیر اعظم ہوتے تھے، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو میں یاد دلاؤں، اور عاصم منیر صاحب ڈی جی ہوتے تھے ISI کے. تو انہوں نے 2-4 جگہوں پہ عمران خان صاحب کو ایسی چیزوں سے روکا تھا جو ملک مخالف تھی یا کرپشن ہو رہی تھی، تو اس لیے ان کو نوکری سے نکالا گیا تھا. تو عاصم منیر صاحب کو کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ بے فکر ہو جائیں. آپ جہاں پر بھی ہیں، کسی ٹھنڈے ملک میں ہیں تو رضائی لے لیں، اور اگر کسی گرم ملک میں ہیں تو آپ AC چلا لیں. بے فکر ہو کر، ٹینشن فری ہو کر سو جائیں. آپ کو اس بات کی ذرا سی بھی ٹینشن جو ہے نا وہ لینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ بس سمجھ جائیں، تھوڑی کو بہت سمجھیں. پرانے 2 دوست جی، سنا ہے، یہ خبر ہے سیاسی حلقوں میں اور میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ پرانے 2 دوست جو ہیں جنہوں نے مل کر عمران خان صاحب کو اس کی ملک کی ملک تباہ کرنے کا جو ایک سٹام لکھ کے دیا تھا کہ کھچ کے رکھو کرو تباہ، جی ثاقب نثار صاحب اور جنرل باجوہ صاحب لاہور میں ملاقات ہوئی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی ملاقات بڑی اہم ہوئی ہے اور وہ اپنے پرانے دوست کے پاس گئے اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں جی، ہم عمران خان صاحب کو، آپ کو تو پتہ ہے ہم نے آپ کے ذریعے سارا کچھ کروایا تھا، تو اب دیکھیں آپ ہی اس ساری چیز کے گواہ ہیں، آپ سب کرنے والے ہیں، ہم نے کیا کیا نہیں عمران خان کے لیے. تو دیکھیں عمران خان ہمارے خلاف کیا کیا کر رہا ہے، ہمیں کس لیول پر کھجر خراب کر رہا ہے، تو آپ ذرا سامنے ہیں اور عمران خان کو یا تو سمجھائیں تو یا پھر وہ جو آپ کے ذمہ ایک کام ہے وہ کریں، تاکہ دنیا کو بتائیں، دنیا کو کہ یہ سارا کچھ کس نے کیا تھا، کیوں کیا تھا، ہم آپ کو لے کے آئے تھے.
تو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے ثاقب نثار صاحب بھی ایک پریس کانفرنس کریں، اور جو ایک ہم کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ وہ بھی آ کے سیاست، پاکستان کی معیشت اور ہر چیز کے تباہ کرنے کے جو ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی معافی مانگے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کو ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ بھی کسی ٹی وی چینل پر بیٹھے ہو، کسی پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہوں اور قوم کو ایک ایسی مجبوری کی کہانی سنا رہے ہوں کہ انہوں نے کس مجبوری کے تحت یہ سب کچھ کیا تھا، اور کس مجبوری کے تحت عمران خان صاحب کو لے کے آئے تھے، اور کیوں یہ سب کچھ ہوا۔ ہم تو ان کو ہیرو سمجھتے تھے کہ وہ آئیں گے تو ملک ٹھیک کر دیں گے، وہ پڑھے لکھے ہیں، آکسفورڈ ہیں، دنیا جانتی ہے، ان کا نام لیتے ہی لاکھوں کروڑوں ڈالر آ جائیں گے، ایماندار ہیں، اس قسم کی کہانیاں سنائیں گے۔ اور ہو سکتا ہے اینڈ میں یہ بھی کہیں گے ہم بھی بہت سارے پاکستانیوں کی طرح دھوکہ کھا گئے تھے، عمران خان کے فراڈ میں آ گئے تھے، اس لیے ہمیں معاف کر دیں، اور یہ سب کچھ جو ہوا ہے وہ ہم نے ہی کیا تھا، اور اس میں جنرل باجوہ صاحب کا قصور کوئی نہیں ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کا قصور کوئی نہیں۔ اب کیا کہانی سامنے آئے گی، یا کیا پیچھے بیٹھ کر، ظاہر ہے اب دو پرانے دوست مل رہے ہیں، دونوں ریٹائرڈ دوست مل رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو باتیں ہو رہی گی۔ اب موجودہ دور پر وہ لوڈو کھیلنے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے ہوں گے، یا سردیاں آ گئی ہیں تو سردیوں میں مطلب وہ کوئی سردیوں کا پھل کھانے کے لیے یا کوئی پاوے شاوے کھانے کے لیے، مقصد تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑا ہوگا نا جس کے لیے ملے ہیں۔ اب یہ تو آنے والے دنوں میں یہ راز کھلے گا وہ کیوں ملے ہیں، لیکن اس وقت تک لیے مجھے اجازت دے، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔